بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہند کو عامل میں خوش آمدید۔ بات کریں گے آج اللہ کے حکم سے کاف حروف صامت کی کاف کے حوالے سے کہ کاف کا عمل کب تیار کیا جائے، تشخیص کیسے کی جاتی ہے اور کس وقت آپ یہ عمل اپنے اوپر کریں گے 100% فائدہ ہوگا۔ منزل قمر ظاہرہ میں آپ اس عمل کو کیسے سر انجام دیں گے اور یہ منزل کب لگنے والی ہے؟ 28 تاریخ کو، اسی ماہ کی 28 تاریخ کو دن 2 بجے اس نے شروع ہونا ہے اور جا کے 29 تاریخ دوسرے دن 1 بجے اس نے ختم ہو جانا ہے۔ ہمیشہ آپ کو پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے ہر منزل کے درمیان میں رات کا وقت آنا ضروری ہے۔ شیڈول انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہر منتھ 2 تاریخ تک آپ کے ساتھ تمام شیڈول جو اس منتھ کے ہوں گے وہ شیئر کیے جائیں گے، جنہیں ہم یہاں پہ طریقیں کار کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ منزل ظاہرہ کی بات کریں تو بہت سی چیزیں اس میں تبدیلیاں رونما آتی ہیں، ایسی روحانیات نازل ہوتی ہیں کہ آپ کسی بھی قسم کا طلسم لکھتے ہیں یا کوئی ایسا عمل کرتے ہیں وہ 100% کامیاب ہوتا ہے، 100% کامیاب ہوتا ہے، مگر اس کے اپنے باخور کے ساتھ اس کو دیکھنا اور جلانا ضروری ہے۔ جیسے باخور ہوتا ہے کسی کا خاص مخصوص ایام میں مخصوص کام کے لیے مخصوص باخور جلائے جاتے ہیں، تو جہاں پہ منزل جو قمر ہے وہ جب منزل ظاہرہ میں آتا ہے تو اپنے خاص جو اس کا باخور ہے وہ بھی جلانا ضروری ہے۔ جو احباب سمجھتے ہیں باخور جلانا ضروری نہیں ہے، پھر اس کی کیفیات کم ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ آج 2 باتوں پہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ وہ 2 باتیں کیا ہیں ہماری؟ سب سے پہلے تو یہاں پہ ہم حروف صامت کا جو کاف ہے اس کا پہلے چلہ کر لیتے ہیں۔ ایک ہی دن میں 28 29 تاریخ کو رات کے وقت کسی بھی مریخ کے ساتھ میں یا تار کے ساتھ میں ہم یہ اپنا کام مکمل کر لیں گے۔ جب آپ نے مریخ کی کام ساتھ لگ گئی ہے تو آپ نے کام شروع کر دیا، اس میں لکھنا یا پڑھنا، پھر آپ نے اگلی آنے والی ساتھ کو نہیں ٹچ کرنا ہے، یعنی کہ آپ مریخ کے ساتھ میں شروع ہو گئے ہیں پڑھنا تو آگے ساتھ لگ گئی ہے، آپ نے اپنا وہ پڑھائی جاری رکھنی ہے، اس کو ختم نہیں کرنی جب تک ختم نہ ہو، مکمل تعداد نہ ہو تب تک آپ اس نے پڑھائی آپ نے جاری رکھنی ہے۔ سب سے پہلے کوئی شخص بھی ہے چاہے وہ 1 دن کے لیے اس نقش کو لکھنا چاہے، ظاہری بات ہے جب آپ 1 دن کے لیے یہ عمل کریں گے 28 29 تاریخ کو تو آپ اس کے عامل ہو جائیں گے آنے والی 28 29 تاریخ پر۔ وہ ہم اب شیڈول آپ سے شیئر کریں گے، مگر یہ ہے کہ طریقے پھر بھی وہی ہوتی ہیں کہ طریقہ آگے پیچھے ہو جائے تو پھر ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ۔ جہاں پہ حروف صامت کا جو کاف ہے، ہمیشہ حروف صامت کے جتنے بھی حروف ہیں جب بھی ان کو تحریر کیا جائے تو جو 13 حروف ہیں، 13 حروف کے ساتھ ہم نے ہر ترتیب کے ساتھ 13 ہی اس کو بار کنٹینیو جاری رکھنا ہے۔ کیسے جاری رکھنا ہے؟ مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ اگر کاف کی بات کریں منزل قمر ظاہرہ کے حوالے سے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو کل عدد آ رہے ہیں اس عظمت کے کیا آ رہے ہیں؟ ایک تو اس کے اندر موکلات ہے، ایک اس کے اندر جنات ہیں، تو ہم نے ان دونوں سے اب کام لینا ہے، یہ ہمارے کام کریں، ہم ان کو ایسا کریں کہ یہ ہمارے کام کریں، ٹھیک ہے؟ ایسا نہ کریں کہ ہم ان کے کام کرنا شروع ہو جائیں، تو ایسا بھی ہوتا ہے، بہت سارے جنات انسانوں سے اپنا کام لینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ آپ انسان جیسے بتایا جاتا ہے ویسے اس کو فالو کرنے کے بجائے اپنے پاس سے کچھ چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں۔ جب کچھ چیزیں ایڈ کر لیتے ہیں تو پھر وہ آپ کا فارمولہ بن گیا، وہ پھر ہند کو عامل پلیٹ فارم کا وہ چیز جو ہم نے خود کی ہوئی تھی اپنے اوپر، وہ پھر آپ اس کو فالو نہیں کر رہے۔ جب نہیں کر رہے پھر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کہیں گے جی ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہاں پہ سب سے بڑی بات عظمت کو ہم نے دیکھنی ہے۔ عظمت کیا کہتی ہے؟ عظمت کہتی ہے کہ میرے جو کل عدات ہیں وہ 21 11 ہیں، 21 11 ہیں۔ اب ہم نے قانون کے 12 نفی کیے تو ہمارے پاس کیا آیا؟ 20 99 آ گیا۔ اب ہم نے 3 کے اوپر تقسیم کرنا ہے، 3 کے اوپر تقسیم کرنا تو ہمارے پاس کیا آیا؟ 699 آ گیا۔ اب ہم نے خانے 3 میں ایک کی کسر رکھنی ہے، خانے 3 میں ایک کی کسر ہے، جیسا کہ آپ اوپر نقش مبارک کو دیکھ بھی سکتے ہیں، خانے 3 میں ایک کسر ہے۔ اب ہم نے یہ آتشی نقوش جو ہے نا یہ پر کرنا ہے۔ آپ جب اس آتشی نقوش کے عامل ہو جاتے ہیں آپ بادی آبی خاکی چاروں لکھ سکتے ہیں، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ سب سے پہلے اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ ہمیں نقوش لکھنا کیسے ہوتے ہیں۔ زے ہے رے ہے، ٹھیک ہے نا، ذرہ بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ ابھی یہاں پہ ہم نے جو بارڈر ایریا ہوتی ہیں وہ پر کرنے ہوتی ہیں، جو اس وقت کی ساتھ ہے جو منزل ہے، منزل لکھنی ہوتی ہے اس کی،
کیونکہ منظر جہاں پہ ذرا شروع ہو رہی ہے تو ہم نے اسی کا ہی لکھنا ہے تاکہ اس کے اندر جو جان ہے، یعنی کسی کو آپ بلا رہے ہیں اس کے نام سے، تو پھر وہ متوجہ بھی ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم جب منزل ذرا کو بلا رہے ہیں تو وہ ہمارے تو متوجہ ہو رہی ہے، اس کے اندر جو موکل اور جنات ہے وہ ہمارے تو متوجہ ہو رہے ہیں کہ آیا کہ ہم اس کے حفاظت گار ہیں، اس کے موکل اور جنات، آپ نے جو بھی کام لینا ہے حکم کریں، ہم بجا لائیں گے۔ جب آپ حکم ہی نہیں کریں گے وہ کیسے بجا لائیں گے؟ ترتیب بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے اسی ہی نقش کا ہم نے عامل بننا ہے 28 سے 29 تاریخ کو، اسی منتھ کی 28 اور 29 تاریخ کو ہم نے اس کا عامل بننا ہے۔ ٹھیک ہے جی، عامل بننے کی ترتیب دیکھ لیتے ہیں ذرا۔ بارڈر میں ہمارے پر ہو گئے چاروں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے نیلا پیپر، نیلا کاغذ اور بلیک مارکر، آپ کے حق میں زیادہ بہتر ہے، 100% کام کرے گا آپ کا۔ ساتھ آپ نے کون سی دیکھنی ہے 28 اور 29 کے درمیان؟ ٹھیک ہے، مریخ یا عطارد کی۔ ٹھیک ہو گیا جی، دو چیزیں کنفرم ہوگی۔ اب یہاں پہ ہم نے 9 خانے بنا لیے، بارڈر ہم نے زے ہے رے ہے سے پر کر لیے ذرا سے۔ اب ہم نے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنی ہے، اوپر قمر لکھنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہے کہ اس نقش کی چال کو سمجھا ہے ہم نے۔ چال ہمیں کیا کہہ رہی ہے کہ میں کہاں سے شروع ہو رہی ہوں؟ 699 سے شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آگے 700 701 702 نہیں ہے، کیونکہ تیسرا خانہ میں ایک اثر آ گئی ہے، 2 نہیں ہے، پھر آگے 3 ہے، 703 704 705 706 707 اور 708، یہ آپ کا خانہ پر ہو گیا۔ آپ نے نقش اپنا مکمل کر لیا۔ اب جب نقش مکمل کر لیا تو یہ عبارت کہتی ہے کہ میرے اندر ایک جنات ہے اور ایک میرے اندر موکل ہے۔ موکل اور جنات آپ کو آواز لگا رہے ہیں کہ یہ جو عظیمت ہے منظر زارہ کی، یہ آپ پڑھو 2111 مرتبہ تو ہم حاضر ہوں۔ 2112 مرتبہ پڑھا تو انہوں نے حاضر نہیں ہونا ہے، 2110 مرتبہ پڑھا تو انہوں نے حاضر نہیں ہونا ہے۔ اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ زیادہ ہو گیا تو پھر، اب جب زیادہ ہوگا اس کا مقصد ہی نہیں رہا، جب کہ یہ اعداد کل کہہ رہے ہیں کہ ہم 2111 ہیں، آپ 12 کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ توجہ کے ساتھ پڑھیں، دھیان کے ساتھ پڑھیں، نیت خلوص کے ساتھ پڑھیں، موکل کے نام کو اور جنات کے نام کو نیت خلوص کے ساتھ منظر زارہ میں پڑھیں۔ جب پڑھیں گے تو وہ چیزیں دیکھتی ہیں، توجہ بندے کی دیکھتی ہیں۔ اگر آپ نے 12 پڑھ لیا، اس کا مطلب آپ کی تسبیح کو توجہ نہیں تھی، آپ کچھ اور سوچ رہے تھے، اگر میں ایسے کام لوں تو پھر کیسے لوں، اگر یہ میرے پاس حاضر ہوتے میں کیا کام لوں، اس توجہ کو آپ فی الحال چھوڑ دیں۔ جب آپ کی تعداد پوری ہوگی، اب آپ نے نقش کے اوپر پھونک مارنا ہے، دم کرنا ہے، اور آپ کا کام ختم۔ اس کو رول کرنا ہے، جیسے فنگر ہوتی ہے رول، وہ رول کرنا ہے اس کو لمبے والا رول کرنے کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب آپ نے یہ عظیمت پڑھنی ہے تو اس سے پہلے آپ نے سرکل ایت الکرسی شریف کا 4 کل شریف کا لگا لینا ہے، 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ عظمت آپ نے 2111 دفعہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے نقش کے اوپر دم کرنا ہے، دم کرنے کے بعد نقش کے اوپر خوشبو لگانی ہے، اس کو آپ نے رول کرنا ہے، جیسے فنگر رول ہوتی ہے ویسے رول کرنا ہے، اس کو لمبا سا رول کرنے کے بعد بلیک شاپر لپیٹنا ہے، بلیک دھاگا لپیٹنا ہے، بلیک شاپر لپیٹنا ہے، بلیک کپڑا لپیٹنا ہے، پھر اس کے اوپر بلیک دھاگا لپیٹنا ہے۔ اب آپ کا یہ کام رات کو ختم۔ ٹھیک ہے، رات کو آپ نے کرنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، دوسرے دن آپ نے 28 سے شروع اور 29 تاریخ کے درمیان اگر مریخ اور عطارد کے ساتھ آ رہی ہے تو آپ وہاں بھی دن کو بھی کسی حصے میں کر سکتے ہیں۔ اب جیسے کام ختم ہو گیا، اب اس کو رولہ بن گیا، اب آپ نے اس کے اوپر بلیک دھاگا، بلیک شاپر، بلیک کپڑا، بلیک دھاگا لپیٹ دیا اور لمبا بنا کے اس کو، اب آپ کا یہ نقش آپ اس کے عامل ہو گئے۔ اگر ہر منتھ 13 منتھ تک آپ کرنا چاہیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، پوری زندگی آپ اس کے عامل ہو جائیں گے، آپ کسی بھی شخص کو اس کی اجازت دے سکتے ہیں۔ پھر اب یہاں پہ جب آپ نے نقش کو رول کر لیے لمبا سا، آپ جا کے 2 قبرستان کے درمیان کھڑا دفن کرنا ہے، اور آپ نے ساتھ میں 3 انڈے لے جائیں، 6 انڈے لے جائیں، 12 انڈے لے جائیں، آپ کی مرضی، جتنی استطاعت ہے۔ استطاعت آپ کے پاس ہے گربان میں جان کے دیکھنا ہے، استطاعت اگر آپ کے پاس ہے 1.25 کلو گوشت کی تو پھر آپ نے 1.25 کلو گوشت لے کے جانا ہے، تاکہ اس کے موکل اور جنات جو وہ آپ سے راضی ہوں، خوش ہوں، اور آپ سب مانوس رہیں، منہ کھائے اور اک شرمائے۔ جتنا آپ کسی کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں وہ آپ کو ہر وقت یاد رکھتا ہے۔ انڈے کھلائیں گے تو پھر وہ انڈے جیسا ہی کام کریں گے، گوشت کھلائیں گے پھر وہ گوشت جیسا کام کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ نے گوشت جو استطاعت رکھتے ہیں ان کے لیے یہ عرض ہے کہ آپ 1.25 کلو گوشت لے جائیں گے۔ جب آپ نے نقش کو دفن کر دیا، اب آپ نے 13 دفعہ دفن کرتے ہوئے 13 دفعہ آپ نے یہ عظمت پڑھ کے نقش کے اوپر دم کرنا ہے، اور پھر 13 دفعہ گوشت کے اوپر دم کر کے مختلف درختوں کے نیچے، 1 درخت 2 درخت 3 درخت کے نیچے تھوڑا سا رکھ کے آپ نے اپنے گھر کی طرف آ جانا ہے۔ آپ پیچھے سے کوئی آپ کو آواز دے، آپ کا جاننے والی آواز آ رہی ہے یا آپ کو پھڑپھڑانے کی آوازیں آ رہی ہیں، شور و غلب کی آوازیں آ رہی ہیں، آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا۔
یہ آپ کا کام ختم یہاں تک. اب دوسرے دن آپ کا کام یہ شروع ہو جاتا ہے کہ سائلی سوال والا آتا ہے میرا فلاں کام ہے جی مجھے کر کے دو. اب آپ کو پتہ چل گیا یہاں پہ میں نے فلاں شخص کا جو محبت والا کام ہے یا محبت کو بندش لگی ہے وہ ختم کرنا ہے. کوئی بھی اچھا کام آپ اس نقش سے لے سکتے ہیں, ہماری آپ کو اجازت ہے. آپ اس شخص کے نام, اس کی والدہ کے نام, 4 شخص ہیں, چاہے شخص کے نام اس کی والدہ کے نام تحریر کر کے اور کل اعداد اس عظیمت کے لے کر 2111 ایڈ کر کے آپ نقش اس طرح پر کر لیں گے جیسا آپ کو بتایا. ٹھیک ہے, نقش پر ہونے کے بعد یہ عظیمت آپ نے 13 دفعہ پڑھ کر نقش کے اوپر دم کرنی ہے اور مریض کو آپ نے 2 دینی ہے. ایک وہ اپنے بازو باندھ لیں گے, 2 قبرستان کے درمیان دفن کرے گا اور 1.25 کلو گوشت کی نیاز دے گا. یہ یہاں تک ٹاپک ختم ہو گیا. 2 ٹاپک آپ کو سمجھا دیے گئے ہیں, 2 سبق سمجھا دی گئی یہاں پہ. ایک آپ کیسے پڑھیں گے, کس وقت پڑھیں گے. دوسرا آپ کسی کو لکھ کر دیں گے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے, کیا 2 آپ نے لکھ کے دینے بازو پہ اور قبروں کے دوران. اب آ جاتے ہیں ذرا خاص بات کے اوپر جو کہ ہمارے ہر عامل کی ضرورت ہے. جو خاص چیز ہے وہ کیا ہے. اس دن جب ہم اس کے عامل ہو جاتے ہیں تو ہمارے پرابلم ساری ختم ہو جاتی ہیں تشخیص کے حوالے سے. تشخیص اب ہم کسی وقت بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. اگر اس عمل کو ہم 13 ماہ تک لگاتار کرتے رہیں گے, ہر جب یہ منزل آتی ہے ذرا تو اس میں ہم جب کرتے رہیں گے تو پھر ہم اس کے مکمل عامل ہو جائیں گے. کسی کو بھی ہم یہ تشخیص کا عمل یا یہ عمل عطیہ کر سکتے ہیں, دے سکتے ہیں, اجازت دے سکتے ہیں. اب یہاں پہ تشخیص کرنی ہے, ہم نے کیسے کرنی ہے. یہ آپ نے رات کو ہی جب آپ پڑھائی کریں گے تویز کے اوپر تو آپ 7 گلاس پانی کا رکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی, گلاس پانی کا رکھ لیا. اب جیسے یہ عظمت آپ نے پڑھی 2111 دفعہ تو یہاں پہ آپ نے پانی کے اوپر بھی دم کر دینا. اب آپ تشخیص کے بھی عامل ہو گئے. ٹھیک ہے, دونوں فائدے آپ نے اٹھا لیے, نقش والے بھی, پڑھائی والا بھی, اور ساتھ پانی والا بھی. پانی کے اوپر جو مریض کی تشخیص کرنی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. اب رات کو آپ نے یہ کام کر لیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے دن کو کسی حصے میں بھی آپ کا مریض آتا ہے, اس کے اوپر جادو ہے, جنات ہے, سحر ہے, بندش ہے, اس کے اوپر کیا علامات ہیں. آپ بہت احباب پریشان ہو جاتے ہیں. ہماری جو تشخیص کرنے کا طریقہ کار ہے, ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی دنیا کا ہر کام لیتے ہیں الحمدللہ. آپ کو یہاں پہ تشخیص کے حوالے سے بتایا جائے, آپ نے جب مریض آ جاتا ہے تو ایک پانی سامنے رکھنے, مریض اور اپنے دونوں کے درمیان, بیچ میں تیسرا بندہ سامنے بیٹھا ہوا نہ ہو. مریض سامنے ہو, درمیان میں گلاس ہو اور آپ سامنے بیٹھے ہیں. اب آپ نے تو کرسی شریف, چاروں کول شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینے, مریض کے اوپر دم کر لینے, اور یہ پانی کے اوپر آپ نے دم کر لینا. اب دم ہو گیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یہ ہمارا طریقہ ہے. ہر احباب کا اپنا اپنا تشخیص کا طریقہ ہے. جو ہمارا طریقہ ہے ہم آپ کو ہندکو پلیٹ فارم پہ وہ بتا رہے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے, یاد حدود پاک پڑھنا ہے 19 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پانی کے اوپر دم کرنا ہے. پہلا آپ کا کام ہوا, یاد حدود پاک پڑھا, مریض کو سامنے بٹھا کے پانی کے اوپر دم کیا, مریض کے اوپر دم کیا. 19 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی, پانی کے اوپر دم کی, مریض کے اوپر دم کی. 13 دفعہ یہ عظمت. اگر آپ اس کے عامل بن گئے ہیں تب, اگر آپ اس کے عامل بن گئے ہیں تب کی بات ہے. آپ اس کو پھر 13 دفعہ پڑھنے کے بعد پانی کے اوپر دم کریں, مریض کے اوپر دم کریں. پھر یا دفعہ پھر درود پاک پڑھیں, پانی کے اوپر دم کریں اور مریض کے اوپر دم کریں. آپ کا کام ختم ہو گیا. اب وہ پانی مریض کو پلائیں. اب وہ پانی مریض کو پلانا ہے آپ نے. اگر تو اس سے آ رہی ہے سمیل, اگر تو اس سے آ رہی ہے سمیل تو سمجھے مریض کے ساتھ کوئی جناتی مسئلہ موجود ہے, جناتی مسئلہ موجود ہے. اگر تو پانی ہو گیا کڑوا, اگر تو پانی ہو گیا کڑوا تو سمجھیں اس کو کوئی ایسی بیماری ہے جو کہ ڈاکٹری مسئلے مسائل میں ہے. وہ جادو کی علامات بھی ہو سکتی ہیں, کسی جنات نے ایسی اس کے اوپر جو ڈاکٹری مسائل ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں, یعنی کہ اس کے اوپر جادو ہے. یعنی کہ ڈاکٹری مسئلے مسائل سے مراد اس کے اوپر جادو ہے جو کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے بھی یہ مریض ٹھیک نہیں ہو رہا. 2 علامات ہیں, ٹھیک ہے, جو کیفیات آپ کو بتائیں آپ نے یہی دیکھنی ہے. اگر تیسری علامات یہ ہے, پانی جیسا کا جیسا ہے, مریض کے بالکل پانی جیسا ہے ویسا ہی ہے, کوئی سمیل نہیں اس میں آ رہی, کوئی کڑوا نہیں ہوا. ٹھیک ہے, کڑوا ہوگا تو جادو ہوگا, سمیل آئے گی تو اس کے اوپر کوئی چیز حاضری ہے. اس کے اوپر اگر آپ اتنے اچھے عامل ہیں تو آپ اس کے اوپر حاضری کر سکتے ہیں. پھر وہ جو چیز اس کے اندر ہے یا کسی نے بھیجی ہے اس کو آپ بلا کے گفتگو کر سکتے ہیں. بگانے کا طریقہ وہ آپ کو زیادہ بہتر پھر پتہ ہے, اپنے اپنے ترتیب کے ساتھ. یہ تو ویڈیو لگی ہوئی ہندکو عامل پہ, جنات کو کیسے جلایا جاتا ہے, بگایا جاتا ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اب یہ 3 طریقے آپ کو بتا دیے کہ اگر پانی بالکل جیسے کا جیسا ویسا ہی ہے, اس کا مطلب مریض بالکل ٹھیک ہے. بس اس کی ذہنی کیفیت جو ہے, جو اس کی سوچیں ہیں وہ اس کو غلط کر رہی ہیں, باقی مریض ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا اس ترتیب سے.
جیسے آپ کو بتا دیا گیا۔ تشخیص کا بہت نایاب عمل ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو یہ زبردست عمل ہے انشاءاللہ کے حکم سے۔ ہماری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے، تشخیص کے عمل کے بھی آپ کریں گے 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ پھر بھی کسی احباب نے کوئی چیز پوچھنی ہے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ بحیثیت انسان کہیں بھی ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم اس چیز کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کی غلطی تھی تو ہم اس چیز کا فوری اعتراف کر لیتے، کیوں کہ غلطی تھی اور ہم نے آپ کو بتایا کہیں بھی ہم غلط ہوں۔ بحیثیت انسان غلطی انسان سے ہو سکتی ہے، آپ کا کام ہے کہ آپ اچھے استادوں کا اچھے عامل ہونے کا ثبوت دیں کہ یہاں پہ آپ کی زیر زبر کی غلطی تھی، یہاں پہ یہ غلطی تھی، یہاں پہ نقش اس طرح تھا، آپ نے اس طرح بتا دیے، تاکہ ہم اپنی بھی اصلاح کر سکیں۔ باقی انشاءاللہ اللہ خیر کرے، ہماری طرف سے تمام احباب کو اجازت ہے۔ جیسے یہ نقش اپنے 13 اختتام پذیر ہوتے ہیں، منظر اختتام پذیر ہوتی ہیں، پھر آپ کو انشاءاللہ پورے الف سے لے کر 28 جتنی بھی ہیں ان کی دوسری ترتیب جو ہے وہ صاحب سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ آپ کو پوری منزلوں کا پتہ چل جائے کہ منزلوں میں کون سی چیزیں رونما ہوتی ہیں۔ اور یہاں پہ کوئی شخص کہے کہ منزلوں کے اندر طلاق کے اعمال تیار کیے جاتے ہیں، جدائی کے اعمال تیار کیے جاتے ہیں، فساد کے اعمال تیار کیے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑوں کے اعمال تیار کیے جاتے ہیں، تو یہ آپ اور ہم نہیں کہہ رہے صاحب، آپ اور ہم نہیں کہہ رہے، منزل اپنے اندر خود کہہ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ رب کی طرف سے روحانیات یہ ایسی نازل ہو رہی ہیں، اس کے اندر آپ یہ نامہ اعمال تیار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ منزلیں خود اپنے اندر کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اندر یہ کام کرنی ہے۔ ایک اچھا کام ہے تو آپ منزل کے اندر تو آپ برا کام نہیں کر سکتے، منزل بری لگی ہو تو آپ اچھا کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ ذرا حضرت دماغی کے ساتھ جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو حضرت دماغی کے ساتھ منزلوں کا دیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ ہمارے ہندکو عمل چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن ایسے پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ایسی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ خدا حافظ۔